اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ طائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة صلوات پڑھ دیجئے محمد جو صلوات جانتے ہیں جو درود جانتے ہیں دونوں مل کے بابا سے بلند تلاوت فرمائے اس وقت ہم سب مل کر کائنات کی ایک عظیم عبادت میں مصروف ہیں جسے ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا مقام کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر ذکر اہل بیت نہ کیا جا رہا ہو۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مولا کا ذکر کرنے والا ضرور نظر آ جائے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا، غور کیا، فکر کی کہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے۔ آخر ہم نے کبھی سوچا کون سی ایسی پاور، کون سی ایسی طاقت ہے ذکر اہل بیت میں کہ 1400 سال گزر گئے، آج تک ذکر اہل بیت دہرایا جاتا ہے۔ جناب یوں تو اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مقامات پہ مارے گئے، لیکن ان کا ذکر آج تک دہرایا نہیں جاتا، ان کے تذکرے کو دوام حاصل نہیں ہوا۔ آخر کون سی ایسی پاور، کون سی ایسی طاقت ہے ذکر اہل بیت میں کہ 1400 سال گزر گئے، آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے۔ اگر آپ استقبال کریں گے، مولا کے عزادار یہاں تشریف لا رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا 1400 سالوں سے صرف ذکر باقی نہیں ہے، ذکر بھی باقی ہے اور ذکر کرنے والے بھی باقی ہیں۔ توجہ فرمائیے ذرا محترم، آخر کون سی ایسی پاور ہے، کون سی ایسی طاقت ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال گزر گئے، آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے۔ تو میں اپنی مجلس کا پہلا جملہ آپ کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہیں سے آپ میرے ساتھ ہوئیے گا، اس لیے کہ مجلس آج تاخیر میں شروع ہوئی ہے، مجھے کم وقت میں جلدی بات مکمل کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں کا محتاج ہے، مگر خدا کی قسم یہ اس کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں سے زندہ نہیں رہتا بلکہ ذکر کرنے والوں کو زندہ رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ تھی جناب کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں، اور ابھی تک 9 مجلسیں ہو گئی، ابھی تک میں نے شعر آپ کو سنایا ہی نہیں۔ شاعر اہل بیت جناب انظار سیدھا پوری صاحب مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کی مدح کرنے دنیا کے بڑے بڑے جگہوں پر جا چکے اور اکثر کنٹریز میں جا کے انہوں نے مولا کی مدح خوانی کی ہے۔
وہ فرماتے کہ میں دنیا میں جہاں بھی گیا مجھے ہر جگہ علی کے چاہنے والے نظر آئے. بہت تلاش کیا، بڑی جستجو کی، ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نظر ہی نہیں آئے. خدا کے لیے وہ جگہ اگر معیار پہ اتر جائے تو اس معیار پہ بولیے گا جس معیار پہ میں بول رہا ہوں. انہوں نے کہا پوری دنیا میں جانے کے بعد اکثر کنٹریز میں گیا، مولا کی مدد خانی کی، ہر جگہ ڈھونڈا، تلاش کیا، بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نظر نہیں آئے. وہ فرماتے ہیں کہ اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا. نا دیکھتا ہوں آپ نے جملوں کو اب تک سنا ہے، اب مصروں کا کیسے استقبال کرتے ہیں. اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا. سورت والوں، جب حیدر نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا. ذرا سا میرے ساتھ دیجئے گا. اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا. حیدر علم، نبی علم کا گھر ہے. بھئی حدیث کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں، رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ حیدر علم، نبی علم کا گھر ہے. جو در سے نہ آئے گا اسے گھر، بولیے میرے ساتھ. اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا. وہ شعر سنیے کہ انزاز صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں جانے کے بعد ایک جگہ ملی جہاں پر علی کے چاہنے والے نظر ہی نہیں آئے. کہ اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا. حیدر علم، نبی علم کا گھر ہے. جو در سے نہ آئے گا اسے گھر نہ ملے گا. کہ ہے ایک جگہ عاشق حیدر سے بھی خالی، اور دوزخ میں کوئی عاشق حیدر نہ. یہ ہے مولا کی محبت، مولا کے چاہنے والے. اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا، آج میں ایک باپ کی خدمت میں بیٹے کے فضائل سنانا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہترین گوشے ہیں جو آپ کے حوالے کروں گا. بیدار ہیں تو ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بہت سے نبی ایسے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یوفون بالنظر. اب صاحبان علم یہاں بیٹھے ہیں، صاحب نظر یہاں تشریف فرمائیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا نظر کا ماننا، منتوں کا ماننا خلاف قرآن و شرع ہے؟ اگر نظر کا ماننا خلاف قرآن ہوتا تو اللہ اپنے نبی سے کہہ دیتا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ نظر نہ مانا کریں. لیکن ہاں، ایسی آیت تو کہیں نظر نہیں آئی. ایک آیت ملی جس میں اللہ کہہ رہا ہے یوفون بالنظر، کچھ لوگ ہیں جو منتوں کو پورا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سمجھیں گے میں آپ کو سنانا کیا چاہتا ہوں. بہت سے نبی ایسے ہیں جو منتوں سے پیدا ہوئے. جناب جرجیس نبی منت سے پیدا ہوئے، جناب زکریا نبی منت سے پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ نبی منت سے پیدا ہوئے. سرکار باب الحوائج، ارے بھائی غازی عباس تمنا علی کا نام ہے نا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے حوالے. ذات باب الحوائج کی فضائل کا آغاز کرنا ہے، لہذا اس سے پہلے اپنے اذہان عالیہ کو سرکار باب الحوائج کی ذات سے قریب کیجئے، اپنی معرفتوں میں اضافہ فرمائیں. اور یاد رکھیں کہ عباس اس ذات کا نام ہے جو ایک وقت میں ثانی حیدر کرار بھی ہے اور تمنا علی بھی ہے. نا میرا جملہ پہنچا ہی نہیں میرے سرکار. ارے یاد رکھیں عباس اس کا ثانی بن کر آیا جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا. اب دیکھیں مولا غازی کے فضائل سننا ہے تو آپ کو اس طریقے سے سننا ہوگا جیسے میں سناؤں گا. ایک وقت میں عباس تمنا علی بھی ہیں، ثانی حیدر کرار بھی ہیں. غازی اس کا ثانی بن کر آیا کہ جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا. غازی کی تمنا اس علی نے کی کہ جسے کسی چیز کی تمنا ہی نہ تھی.
ذرا سا قریب ہو جائیے گا، ذات سرکار باب الحوائج کے فضائل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی عباس کسی عام ذات کا نام نہیں ہے، غور فرمائیے گا، میری طرف دیکھیے، اور میری مجلس دیکھنے والی بھی ہوتی ہے، سننے والی بھی ہوتی ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر اشارے سمجھ گئے میری بات آسان ہو جائے گی۔ عباس کی ذات کی معرفت حاصل کیجئے گا اس جملے سے کہ جس علی کے ہاتھ زندگی بھر یوں رہے، اللہ جانے میرے جملہ پہنچے نہ پہنچے، بھائی جس علی کا ہاتھ زندگی بھر یوں رہا، جب اس علی نے یوں کیا، نہ تھوڑا سا اور قریب آئیے، میں ذات سرکار باب الحوائج کے اور قریب لانا چاہتا ہوں، معرفت حاصل کیجئے تاکہ باب سرکار باب الحوائج کے فضائل کو کے دروازے کو کھولا جائے۔ جس علی کے گھر میں، جملہ سنیے گا، جس علی کے گھر میں حسن و حسین جیسے شہزادوں کے ہوتے ہوئے اگر کسی کی ضرورت ہو تو اسے عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ غازی تمنا علی کا بھی نام ہے، ثانی حیدر کرار کا بھی نام ہے، بتایا ہے تو دکھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج تک آپ نے صورت والوں سرکار باب الحوائج کی شجاعت سنی ہوگی، آج علی رضا اشتر آپ کو سرکار باب الحوائج کی کا حسن بھی دکھائے گا، سرکار باب الحوائج کا علم بھی بتائے گا، اور وقت رہا تو شجاعت کی جھلکیاں پیش کروں گا۔ اب جانتے ہو کس غازی عباس کے ماننے والے ہو، اتنا حسین تھا میرا مولا، خدا کی قسم اتنا خوبصورت تھا میرے مولا۔ اور سنیں، دنیاوی خوبصورتی سے پیار کرنے والے الہی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جملہ سنیے گا، اتنا خوبصورت تھا میرا مولا کہ تاریخ کہتی ہے کہ سن 36 ہجری تک جب بھی مولا عباس مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے نقاب اوڑھ کے نکلا کرتے تھے۔ اور سنیں گے جملہ، تبری نے یہ جملہ لکھ کے قلم توڑ دیا، وہ کہتا ہے کہ جب کبھی عباس اگر دکان کے قریب سے گزر جاتے تھے اور دکاندار کے ہاتھوں میں ترازو ہوتا تھا اور وہ عباس کو دیکھ لیتا تھا، ترازو چھوٹ جاتا تھا، ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا حسین شخص جا رہا ہے، کتنا خوبصورت شخص جا رہا ہے۔ حسن کا سب سے بڑا جملہ صورت والوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب کبھی بھی عباس و علی اکبر مدینے کی گلیوں میں ایک ساتھ نکل جاتے تھے، دیکھنے والا اگر بیٹھا ہوتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا، کوئی کھڑا ہوتا تھا کہتا تھا دیکھو دیکھو عباس و علی اکبر جا رہے ہیں، کوئی کہتا تھا نہیں عباس و علی اکبر نہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ نبی و علی جا۔ ذرا سا میرے ساتھ ہو جائیے گا، اتنے حسین میرے مولا، اتنے خوبصورت میرے غازی، یہی وجہ تھی کہ جناب عباس کو قمر و بنی ہاشم کہہ کے یاد کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کیا جناب علی اکبر چاند نہیں تھے؟ کیا جناب علی اصغر چاند نہیں تھے؟ کیا جناب انو محمد خوبصورت نہیں تھے؟ اللہ اکبر، بنی ہاشم کا ایک ایک جوان اپنے اندر چاند جیسا تھا، اور چاند کی کیا اوقات یہ تو مثال کے لیے بولی جاتی ہیں، مگر یاد رکھیں جو تمام بنی ہاشم جن کی خوبصورتی مشہور تھی، ان بنی ہاشم کے چاند کو عباس کہا جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت میرا مولا۔ اور سنیں، دنیا نے سرکار باب الحوائج، اشارہ کروں گا اس لیے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں کرنی ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، باتیں کر کے آگے نکلنا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ دنیا نے کہنے کو کہہ دیا کہ عباس عالم نہیں تھے۔ اچھا بھئی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ جیسے مولا کائنات کی نہج بلاغہ ہے، مولا سجاد کی صحیفہ کاملہ ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں، روایات، اخبارات ہیں، ویسے عباس کی کوئی کتاب نہیں ملتی، لہذا عباس عالم نہیں ہے۔ اب مجلسیں سنتے رہتے ہیں تو مجلسوں کا فائدہ ملنا چاہیے،
ایک جملے سے مولا غازی کے علم کو ثابت کروں گا۔ او عقل کے اندھو، عباس عالم نہیں اس لیے کہ کوئی کتاب نہیں، ارے فیصلہ کرو جس کے لشکر کے ایک سپاہی کو حسین نے فقیہ کہہ کے بلایا۔ ارے آپ نے غور ہی نہیں فرمایا میرے سرکار، مل کے ساتھ بولیے گا۔ جس کے لشکر کے ایک سپاہی کو مولا حسین نے فقیہ کہہ کے بلایا ہو، اس کا علمدار کیسا ہوگا؟ نہیں، عباس عالم نہیں تھے۔ سورت والوں، اگر کوئی آپ سے کہے نا بے ساختہ جواب دینا کہ غازی کا علم اگر دنیا تک نہیں پہنچا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا غازی وفادار تھا۔ اب اس جملے پر بزرگوں سے توجہ چاہیے، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا، جوان داد دینے کے لیے کافی ہیں۔ عباس عالم نہیں، غازی کا علم اگر دنیا تک نہیں پہنچا، سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ میرا غازی وفادار تھا۔ میری جان قربان ہو جائے مولا غازی کی وفاداری پر۔ اب یہ جو مثال دینے جا رہا ہوں نا، یہ بزرگوں سے توجہ چاہیے۔ ثابت کروں گا کہ غازی کا علم اگر دنیا تک نہیں پہنچا، وجہ وفاداری، اس لیے کہ گھرانے اہل بیت کا دستور تھا کہ جب گھر میں کوئی بڑا ہوتا تھا تو بڑا بولتا تھا۔ آپ کی خاموشی کی قسم میرے سرکار، اس جملے پر مجھے بزرگوں سے داد چاہیے۔ نہج بلاغہ کا کوئی ایسا جملہ آپ نہیں دکھا سکتے جو علی نے رسول کے زمانے میں کہا ہو۔ پوری نہج بلاغہ بعد رسول کی ہے۔ بھیا رسول کا زمانہ آیا، رسول بولتے رہے، علی خاموش رہے۔ علی کا زمانہ آیا، علی بولتے رہے، حسن خاموش رہے۔ حسن کا زمانہ آیا، حسن بولتے رہے، حسین خاموش رہے۔ میں کیا کروں؟ ادھر عباس کی ولادت ہوئی، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ عباس کی وفا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ فاطمہ کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے دنیا عالم کہہ کے بلائے۔ یہ جی جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ سرکار باب الحوائج کی وفاداری تھی۔ خدا کی قسم اس وفاداری پر جانیں قربان ہو جائے بھائیوں کی۔ ایسی وفاداری میرے سرکار نے دکھائی، اور تاریخ میں ایک موقع ملا کہ جہاں پر سرکار باب الحوائج کو یہ موقع ملا اپنا علم ثابت کرنے کا۔ 28 رجب کو، بس جلدی سن لیجیے تاریخ کے، اور آپ پلٹتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیے گا۔ 28 رجب کو جب قافلہ امام حسین مدینے سے چلا اور مکے پہنچا، مکے میں قیام تھا کہ اس وقت یزید نے 3 گروہوں کو بھیجا۔ اب یزید کی سیاست کو سمجھیے گا، 3 گروہوں کو بھیجا۔ اس نے پہلے گروہ کو یہ سمجھا کے بھیجا کہ جاؤ، کعبے کے آس پاس حسین ہوں گے، عباس علی اکبر ہوں گے، تم جانا اور جا کے کہنا کہ ہم تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے۔ جب تم یہ کہو گے تو وہ غضبناک ہو جائیں گے، پھر تم سب کے سب ان پر حملہ کر دینا۔ دوسرے گروہ کو یہ سمجھا کے بھیجا کہ جب پہلا گروہ حسین کو اور عباس علی اکبر کو قتل کر دے تو تم سب کے سب پہلے گروہ کو قتل کر دینا۔ ارے آپ پہنچے نہیں، یہ یزید کی سیاست تھی کہ دنیا قاتلان حسین کو نہ پہچان سکے۔ لیکن ہائے رے یزید کی قسمت، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دنیا لعنتیں کر رہی ہے۔ یزید کی سیاست تھی۔ تیسرے گروہ کو یہ سمجھا کے بھیجا کہ جب دوسرا گروہ پہلے گروہ کو قتل کر دے تو تم سب کے سب حاجیوں میں، مسلمانوں میں منتشر ہو جانا، اور پھیلنے کے بعد یہ کہنا کہ اب ہم یہاں پر حج نہیں کرنے ہونے دیں گے، اس لیے کہ اب کعبہ جائے امن نہیں رہا، یہاں پر قتل و غارت ہو گئی، اب کعبہ جائے امن نہیں رہا۔ لاکھوں سلام اس حسین پر جنہوں نے یزید کی سیاست کو سمجھتے ہوئے میرے مولا نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ جملہ بدل کے کہوں، میرے مولا حسین نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے ہٹا کر اسلام کو زندگی بخش دی۔
ورنہ خدا کی قسم اگر کعبے میں قتل و غارت ہو جاتی تو آج کعبے میں حج نہ ہوتا۔ میرے مولا حسین نے حج کو زندہ رکھا، زندگی بخشی ہے اس دن۔ کنارے کھڑے میرے غازی نے جب یہ منظر دیکھا، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے، کہا آقا اگر اجازت ہو تو آج ان مسلمانوں کو بتاؤں کہ حسین کہتے کسے ہیں، آج ان مسلمانوں کو بتاؤں کہ حسین کس کا بیٹا ہے، کس کا نواسا ہے۔ لیجئے جناب، آج پہلی مرتبہ عباس کو اجازت ملی کہ تاریخ نے دیکھا کہ مولود خانہ کعبہ کا بیٹا خطیب کعبہ بنا۔ عباس کعبے کی چھت پر آئے۔ اب یہ مجلس سے سنتے ہیں، مجلسی مجمع ہے، مجھے یہ بتائیں کعبے کے چھت پر آنے کا شرف کس کو ملا؟ امام حسین کے زمانے میں مولا عباس کو، رسول خدا کے زمانے میں، جی جزاک اللہ، پھر سے بولے رسول خدا کے زمانے میں، جی بولیے تاکہ پتہ چلے کہ مجلسوں کا بھی فائدہ ہے۔ ہم گونگی قومیں نہیں ہیں، ہم بولنے والی قومیں ہیں، اس لیے کہ قرآن سامن کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کو بھی مانتے ہیں۔ کہ رسول کے زمانے میں جناب بلال، ہوا کیا تھا کہ فتح مکہ کے بعد رسول کعبے میں داخل ہوئے، پوری رات طواف خانے کعبہ کرتے رہے، تسبیح الہی پڑھتے رہے۔ صبح کی نماز کا وقت قریب آیا، صحابیوں نے متوجہ کیا، یا رسول اللہ نماز کا وقت قریب آ گیا۔ رسول نے نماز کا نام سنا، آواز دی، میرے پیارے مؤذن بلال، جی آقا حکم فرمائے، کہ بلال اذان کہو۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا، سرکار ایک مشکل ہے۔ کہ کیا مشکل ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو وہاں گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا۔ بزرگ تصدیق فرمائیں گے پہلے زمانے میں بلندی پر جا کر اذان دی جاتی تھی، اس لیے کہ نہ کوئی مائک نہ کوئی لاؤڈ اسپیکر۔ کہا یا رسول اللہ جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا، آج میں کعبے کے پاس کھڑا ہوں، سمجھ نہیں آتا کس بلندی پر جا کر اذان دوں۔ رسول نے کہا بلال یہی مشکل ہے، جاؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ سن لیا آپ نے تاریخ، اب جملہ ہے قدر کیجئے گا۔ بلال کعبے کی چھت پر آئے، رسول نے کہا بلال اذان کہو، پھر سے ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ سرکار ایک اور مشکل ہے، خدا کے لیے صورت والوں اگر یہ مشکل سمجھ گئے نا انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جب رسول نے پوچھا بلال کیا مشکل ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں مدینے میں گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا تو میرا قبلہ کعبہ ہوتا تھا، آج میں کعبے کی چھت پر ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا قبلہ کسے بناؤں۔ رسول نے کہا بلال یہی مشکل ہے، ان حاجیوں میں دیکھ علی کدھر ہے؟ ٹھہر جائیے بھائی، نعرہ ایسے نہ لگایا کریں، جب بھی نعرہ لگائے ٹھہر جاؤ میرے بیٹے، جب بھی نعرہ لگایا کرو سارے مل کے لگایا کرو اور بلند آواز سے لگایا کرو، اس لیے کہ نعرہ قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں بلکہ ایمان سمجھ کے، بہلول مزاج بن کے، سلمان طہارت بن کے، ابوذر دین اطمین بن کے، چار مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سمجھ آ جائے تو مل کے نعرہ لگائیے گا کہ ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، مولا کے نام پہ بولنے والوں کہ ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے۔ بولنا دشوار مگر بول رہا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے۔ ارے یہ نعرے حیدر نہیں، ہونٹوں پہ تمہارے یہ ماں کی طہارت کا اثر، نعرہ حیدری۔ جی مل کے آواز دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول نے کہا جہاں علی نظر آ جائے
اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کعبے کی وجہ سے نہیں ہے، کعبہ علی کی وجہ سے ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب سرکار باب الحوائج کعبے کی چھت پر آئے اور آنے کے بعد تمام مسلمانوں کو للکارا۔ میری طرف دیکھیے گا، اور خطبہ دینے کا انداز یہ ہے مولا غازی کا کہ ایک ہاتھ سے تمام مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ہاتھ سے مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے میرے غازی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرفا ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ علی رضا کا جملہ نہیں، مولا غازی کا جملہ ہے۔ اے مسلمانوں، جس حسین کو چھوڑ کے تم طواف کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر پہلے معمولی گھر تھا، اسے حسین کے والد کے قدموں نے کعبہ، اسے حسین کے والد کے قدموں نے کعبہ بنایا۔ خدا کی قسم، میں نے وعدہ کیا ہے تو آج ثابت کر کے جاؤں گا۔ اور اگر چونکہ غازی اس جری کا نام ہے جو ایک وقت میں ثانی حیدر کرار بھی ہے، تمنا علی بھی ہے، بات آپ کے سامنے ہے۔ آج ثانی حیدر کرار آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اور مولا غازی کی شجاعت سننے سے پہلے آمادہ ہو جائیے گا، اس لیے کہ شجاعت پڑھنے کے لیے بھی خون جگر ایک کرنا پڑتا ہے۔ سہارا آپ دیں گے، آپ کے بھروسے پہ میں آپ کے سامنے پوری طاقت سے مولا کے فضائل پیش کروں گا۔ تاریخ جنگ میں ایک ایسی قیامت خیز رات گزری جس کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ آپ نے جنگ صفین سنی ہوگی، میں نہیں کہتا نہیں سنی ہوگی، لیکن آج میرے انداز میں سنیے، اس لیے کہ آج میں آپ کو مولا غازی دکھانے والا ہوں۔ ایسی قیامت خیز رات کہ پوری رات اسلحوں کے ٹکرانے کی آوازیں لوگوں کو سونے نہیں دیتی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے زمینیں کانپ رہی تھی، رات بھر گھماسان کی جنگ ہوئی۔ صبح کا وقت قریب آیا، مالک اشتر تھکے ہارے شیر خدا کے خیمے کے قریب پہنچے اور آواز دی مولا اب جنگ روک دی جائے، سپاہی تھک چکے ہیں، لشکر زخمی ہو چکا ہے، جنگ روک دیجئے۔ علی نے جیسے ہی سنا خیمے سے باہر نکلے اور نکلتے نکلتے کہتے مالک جنگ رکے گی نہیں، اب تو نہیں بلکہ اب میرا بیٹا لڑے گا۔ اب بیٹے کے نام پہ خاموش رہنے والوں تیاری کر لیجئے، اس لیے کہ جب علی جنگ صفین وہ جنگ ہے جس میں مولا کے تمام سارے بیٹے موجود تھے، جیسے ہی تہن سے نکلا کہ آج میرا بیٹا لڑے گا، پہلا بیٹا آگے بڑھا، بابا اجازت ہے، علی نے واپس کیا۔ دوسرا آگے بڑھا، بابا اجازت ہے، علی نے واپس کیا۔ ایک مرتبہ جب سارے بیٹے واپس ہوئے، حسن و حسین آگے بڑھے، بابا اجازت ہے، علی نے چہرے کو دیکھا، مسکرائے، کہا میرے لال آج میرا بیٹا لڑے گا۔ آئے ہائے، تم تو مباہلے سے نبی کے بیٹے، آج میرا بیٹا لڑے گا۔ سنیں گے جس جنگ صفین میں علی کے سارے بیٹوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، عباس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ بابا اجازت ہے، میرے سرکار علی نے دیکھا میرے لال لشکر کا معائنہ کر لیا۔ عباس مسکرائے، کہا بابا آپ کا شاگرد ہوں، دشمن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اجازت دیجئے، اور خدا کے لیے میری طرف رہیے گا۔ ادھر جناب غازی کو اجازت ملی کہ تاریخ صفین نے بتایا کہ مولا غازی نے اپنا مولا عباس نے اپنا امامہ پہنایا، مولا حسین نے اپنا امامہ پہنایا، اپنی زرہ پہنائی، تلوار دی، عباس گھوڑے پر بیٹھے۔ اب خطابت کا جملہ ہے، دیکھتے ہیں اس جملے کا کتنا استقبال کرتے ہیں۔ تاریخ صفین نے جو روایتیں بتائی ہیں وہ منظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔
مولا غازی سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں لجام فرس، ایک ہاتھ میں چمکتی ہوئی ذوالفقار۔ اس انداز سے مولا غازی گھوڑے پر سوار ہوئے، پیروں سے ایڑ لگائی، گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرنے لگا، گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرنے لگا، سفید رنگ کا گھوڑا، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی ذوالفقار۔ دیکھنے والوں نے کہا کتنی رفتار سے گھوڑا گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سفید بادل گرج رہا ہو اور بجلی چمک رہی۔ اللہ جانے آپ کب بولیں گے میرے ساتھ۔ اس انداز سے جملہ آپ نے سنا ہے۔ عباس گھوڑے پر بیٹھے تھے، میرے مولا علی نے عباس سے کہا بیٹا ٹھہر جا، ایک نقاب پہنائی۔ اللہ جانے میرا جملہ رائے گا چلا گیا نا صورت والوں، اگلے سال تک آپ سے ناراض جاؤں گا۔ جملہ بہت بڑا ہے، اگر معیار پہ اتر جائے تو اس معیار پہ بولیے گا جس معیار پہ علی رضا اشتر بول رہا ہے۔ آج دنیا پردے کی مخالفت کر رہی ہے، آج دنیا حجاب کی مخالفت کر رہی ہے۔ ایک دنیا والوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس حجاب کا بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہ اس حجاب میں جو آ جاتا ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ نہ یقین ہو عباس صفین میں نقاب پہن کر آئے، دیکھنے والوں نے علی کہا، نا 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 جملہ پہنچا نہیں، عباس صفین میں نقاب اوڑھ کر آئے، دیکھنے والوں نے علی کہا، حسین روزے عاشورہ اصغر کو پردے میں لائے، دیکھنے والوں نے قرآن۔ ہائے 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 جملہ بہت بڑا ہے، میرے ساتھ رہیے گا بھئی۔ عباس صفین میں نقاب اوڑھ کے آئے، دیکھنے والوں نے علی کہا، حسین اصغر کو پردے میں لائے، دیکھنے والوں نے قرآن کہا۔ شب ہجرت علی چادر میں سوئے۔ نا 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 سن لیا آپ نے جملہ، اب نتیجہ سنتے جاؤ، چاہے جیسے مرضی ویسے سن لینا۔ صفین میں عباس نقاب اوڑھ کے آئے، دیکھنے والوں نے علی کہا، روز عاشورہ حسین اصغر کو لائے، دیکھنے والوں نے قرآن کہا۔ شب ہجرت علی چادر میں سوئے، دیکھنے والوں نے نبی کہا۔ اے شیعو اگر تم سے کوئی کہے کہ امام زمانہ کہاں، کہہ ذرا پردے میں۔ مل گئے جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج دنیا حجاب کی مخالفت کر رہی ہے۔ حجاب کا کیا مطلب؟ ارے عقل کے اندھو، حجاب میں آنے کے بعد بدصورت تو خوبصورت بن جائے۔ آج بڑا عجیب ٹرینڈ چلا ہوا جناب، پردے کا بھی دیکھیے، ایسے ایسے حجاب مارکیٹ میں آ گئے کہ جن کو دیکھنے کے بعد پردے کا کوئی مطلب ہی سمجھ نہیں آتا۔ ایسے سے فٹنگ والے نقاب، میں ہاتھوں کو جوڑ کے معذرت سے خواتین سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ بھی اس جملے پہ نہ بولے تو میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو واپس گھر جانا ہے۔ لیکن ہاں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں بے پردگی نہیں سکھائی جاتی، ہمارے یہاں ایسا ہے ہی نہیں۔ مگر آج میں سمجھانے جا رہا ہوں کہ پردہ کہتے کسے ہیں، حجاب کا کانسیپٹ کیا ہے۔ حجاب اسے نہیں کہتے کہ نقاب پہننے کے بعد جسم کے نشست و برخاست سمجھ آ جائیں، بلکہ نقاب کا مطلب یہ ہے کہ نقاب ایسا ہو کہ جسم پتہ نہ چلے۔ نئی بات پہنچی، میں سمجھانے جا رہا ہوں، بات سمجھ آ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ میری ماں کے حق میں دعا کیجئے گا خدا کے لیے۔ پردہ جو آج کل مارکیٹ میں چلا ہوا ہے وہ یہ پردہ ہے، ایسا نقاب
جس کے اندر سے پتہ چل جائے، یہ میں نے اس کے اندر ٹوپی رکھی، اوپر سے اس کو حجاب پہنایا، دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، کتنی لمبی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پہنچے نہیں میرے سرکار، میں نے ٹوپی کی بات کر رہا ہوں جناب۔ پردہ یہ ہونا چاہیے جو اسلام نے بتایا۔ یہ دیکھیے پردہ، اب مجھے بتائیں کون بتائے گا کتنی پتلی ہے، کتنی موٹی ہے، کتنی لمبی ہے؟ یاد رکھیں، پردہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک چادر ہو اور کم از کم 5 تن آ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، حجاب ایسا ہونا چاہیے کہ چادر ایک ہو، کم سے کم 5 تن تو آ جائیں۔ آئے ہائے، یقین نہ ہو تو حدیث قصہ پڑھ لو، اکیلی شہزادی کی چادر، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، فاطمہ بھی آ گئی، رسول بھی آ گئے۔ یہ ہے پردہ۔ تو عباس کو علی نے پردہ کر کے بھیجا، جیسے ہی پردہ کر کے آئے، اب دیکھنے والوں نے عباس کو علی سمجھا، آواز بلند ہوئی، علی تم تو بول کے گئے تھے کہ تم واپس نہیں آؤ گے، نقاب اوڑھ کر خود ہی آ گئے۔ قریب تھا کہ حاکم شام نے آواز دی، ساسا تیری تمنا تھی نا کہ تو علی کے مقابلے میں جائے۔ ساسا وہ پہلوان جو تقریباً کم از کم 100 پہلوانوں کی طاقت رکھتا تھا۔ حاکم شام نے دعوت دی کہ تیری تمنا تھی نا کہ تو علی سے مقابلہ کرے، جاؤ آج علی میدان میں ہے۔ ساسا غرور میں چور ہو کے کہتا، اس اکیلے علی کے مقابلے پہ میں جاؤں؟ اسے تو میرا ایک بیٹا ہی قتل کر دے گا۔ بعض روایتوں میں 4، بعض روایتوں میں 6 یا 7 بیٹے بتائے گئے۔ اس نے پہلے بیٹے کو بھیجا، عباس نے فنار کیا، دوسرا آیا اسے بھی فنار کیا، تیسرا آیا اسے بھی فنار کیا۔ جب سارے بیٹے قتل ہو گئے نا، تلوار اٹھائی، زیرہ پہنی، گھوڑے پر بیٹھا، میدان میں آیا اور آگے کہتا ہے، علی تو نے میرے سارے بیٹوں کو مار دیا، آج میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ جیسے ہی عباس نے ساسا کی نجس زبان سے بابا کا پاک نام سنا، عباس غیظ میں آئے کہ ساسا خبردار، میں علی نہیں علی کا بیٹا، میں علی نہیں علی کا بیٹا۔ ساسا نے کہا اچھا تو تم عباس ہو، اس سے اچھی بات کیا ہے کہ پہلے بیٹے کو ماروں گا پھر باپ کو ماروں گا۔ منظر دیکھیے گا، میرے ساتھ آئیے، چشمے تصور میں جنگ صفین دکھانا چاہتا ہوں۔ چاروں طرف سے شامیوں کا لشکر، درمیان میں دنیا کے 2 بڑے پہلوان، ایک طرف عباس علی بن کے کھڑے ہیں، ادھر ساسا۔ اب ہر ایک کی نگاہیں انہی دونوں بہادروں پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ دیکھو دیکھو، آج دنیا کے 2 بڑے پہلوان آپس میں ٹکرانے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں کس کے بازوؤں میں دم ہے، کس کی وار میں خم ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ کہ مرتبہ غازی عباس نے کہا ساسا حملہ کر، ادھر ساسا نے وار کیا، میرے غازی نے وار کو رد کیا، دوسرا حملہ ہوا اسے بھی رد کیا۔ اب صفین کا منظر یہ ہے کہ ہر ایک شامی وار دیکھتا جاتا ہے، دھڑکنیں بڑھتی جاتی ہیں، اور دیکھو دیکھو ساسا حملہ کر رہا ہے، ساسا حملہ کر رہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ شامیوں نے دیکھا کہ ذوالفقار علی چلی، اتنی تیزی سے چلی کہ شامیوں کو لگا کہ علی کا وار خالی گیا، لیکن اب جو گھوڑا آگے بڑھا، آدھا ادھر گرا، آدھا
لیا آپ نے یہاں تک. لیجئے ایک منظر دکھانے جا رہا ہوں. چاروں طرف سے شامیوں نے اب جو یہ منظر دیکھا، ہر ایک اپنے ہاتھوں کو گردنوں پہ رکھے ہوئے بھاگتا جا رہا تھا. شکر ہے میں بچ گیا، شکر ہے میں بچ گیا، شکر ہے میں بچ گیا. کہ ایک مرتبہ بھاگتے بھاگتے چاروں طرف سے آواز گونجی، بہر علی کیا حملہ ہے، بہر علی کیا وار ہے، بہر علی کیا طاقت ہے. سورج والوں پورے صفین میں علی 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 کی آوازیں گونج رہی تھی. ارے میں کیا کروں؟ علی رضا اشتر کے لیے اس مجمع میں علی علی کا نعرہ لگوانا آسان ہے. عباس نے شامیوں سے علی. اب جو چاروں طرف سے علی 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 کی آوازیں گونج رہی تھی کہ خیمے میں موجود علی کے کانوں سے ٹکرائی. علی نے کہا مالک میرا گھوڑا لا. مالک گھوڑا لے کر آئے. میرے سرکار علی گھوڑے پر بیٹھے میدان صفین میں آئے اور آنے کے بعد تمام شامیوں کو للکار کے کہا، اے شامیوں، یہ علی نہیں، علی کا بیٹا عباس ہے. خاموش رہ گئے، کوئی بات نہیں. جملہ اب جو آنے والا ہے اگر آپ خاموش رہ جائیں اس جملے کا حق نہیں ہوگا. یاد رکھے جیسے ہی علی میدان میں آئے کہے شامیوں یہ علی نہیں، علی کا بیٹا عباس. اب جو بھاگتے ہوئے نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہر ایک دیکھتے دیکھتے بھاگتے بھاگتے کونی مارتے مارتے یہ کہتا جا رہا تھا، ارے بھاگو بھاگو، اب تک ایک علی تھا، اب تو آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. یہ جوانوں، میرے جوان بھائیوں، یہ تم سے تو ناراضگی کی بات ہے کہ جوانوں کے ہوتے ہوئے بزرگ نعرہ لگائیں. اور کیوں نہ لگائیں؟ اس لیے یہ بزرگ یہ بزرگ نعرے کیوں نہ لگائیں؟ اس لیے کہ انہیں جوانی حبیب ابن مظاہر سے ملی ہے. نا 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 سورج والوں، یہ عشق مولا کی مہربانی ہے. یہ بڑھاپا تو یہ جوانی ہے. نر حیدری. چاروں طرف سے سب نے دیکھا. سورت والوں ابھی تک آپ جنگ صفین میں تھے. آؤ علی رضا اشتر تمہیں جنگ صفین سے نکال کر شب ہجرت کی سیر کرانا چاہتا ہے. خدا کے لیے جملہ بڑا قیمتی ہے. ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ عباس ثانی حیدر کرار کیسے. بھائی شب ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا کہ علی بستر رسول پہ سو رہے تھے. شب کے اندھیرے میں کفار قریش آئے اور آنے کے بعد کیا دیکھا؟ سمجھے کہ نبی سو رہے ہیں. یہی تو واقعہ ہے آپ کے سامنے. دیکھنے والوں نے علی کو نبی سمجھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بارگاہ مولا کائنات، اے میرے مولا امیر آقا غدیر، اگر اجازت ہو تو ایک جملہ آپ کے بیٹے کی شان میں کہہ دوں جو فضیلت آپ کو بھی نہیں ملی، عباس کو ملی. یا علی، آپ شب کے اندھیرے میں نبی بنے، عباس دن کے اجالے میں علی. ایسا ہو تو پھر کہیں کہ عباس ثانی حیدر کرار. دیکھنے والوں نے عباس کو علی سمجھا. خدا کی قسم یہی تو مولا غازی کے فضائل ہیں کہ جنگ خندق میں تاریخ نے یہی بتایا کہ
کہ جنگ احزاب میں جو خندق کھودی گئی، جو گڈھا بنایا گیا، اس گڈھے کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی شقی اس طرف سے اس طرف نہ آ سکے. توجہ فرمائیے گا، اس طرف نہ آ سکے. اگر جملہ پہنچ جائے تو بولیے گا، اس لیے کہ عباس علی کا بیٹا ہے. خندق کھدوائی گئی، لیکن پھر بھی تاریخ خندق نے بتایا کہ ایک شقی تھا جو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اس خندق کو عبور کر کے لشکر رسول کی طرف آ گیا. مگر اب جملہ سنبھالو، وہ عباس تھے کہ کربلا میں خط کھینچ کے کہا، ہائے 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 اللہ جانے، پتہ نہیں آپ کیسے بولیں گے. زندہ باد، زندہ باد، آپ سلامت رہے. تاریخ شکریہ جزیلا، مل گئے. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. مل گئے، مل گئے. حیدری، خدا کی قسم وہ شجاعت اور ہیبت تھی مولا عباس کی کہ 7 محرم سے عمر سعد کے پاس خط آنے شروع ہو گئے. مجھے حسین کا خیمہ گن کے بتاؤ. اس نے خط پڑھا، جواب تحریر کیا کہ ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، ہمارے پاس سپاہی بھی ہیں، ہمارے پاس لشکر بھی ہیں. خدا حافظ یہ کہہ کے خط بھیج دیا. جواب پڑھا، عجیب احمق ہے، سوال کچھ کرتا ہوں جواب کچھ لیتا ہے. سرکار باب الحوائج کی ہیبت دکھانا چاہتا ہوں. پھر سے خط بھیجا، قمر سعد میں نے سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں. اس نے پھر جواب لکھا کہ ہمارے سارے سپاہی سلامت ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جواب بھیج دیا. پھر اس نے پڑھا، غضبناک ہوا، غصے میں آیا اور آگے کہتا ہے، عمر سعد اگر تم نے اب سوال کا جواب نہ دیا تو میں تمہاری ذمہ داری سے برخاست کر دوں گا. ادھر عمر سعد کے پاس خط آیا. خط میں پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ خیز میں آ کر لکھتا ہے، ارے احمد، کس کی ماں نے اتنا دودھ پلایا کہ عباس کے ہوتے ہوئے خیمے. کس کے اندر اتنی دم ہے کہ وہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے کی طرف دیکھ لے. مصائب سے فضائل نکالنے کا عادی ہوں. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سمجھ جائیں. میری ماں کے حق میں دعا کیجئے گا خدا کے لیے. عصر عاشور کا وقت میرا مولا حسین میدان کربلا میں آیا. میرے مولا حسین کی تلوار چل رہی ہے اور تلوار چلاتے جاتے ہیں. سنتے ہیں آپ مقاتل میں مسائل میں کہ حسین تلوار چلاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، ظالمو تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا. قریب تھا کہ میرے سرکار حسین نے آسمان کی طرف کیا دیکھا کہ جبریل پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں. مولا اگر اجازت ہو تو پلک جھپکتے ہی میں انہیں ختم کر دوں. مولا نے کہا، جبریل آج حسین کا امتحان ہے، جبریل چلا جا. جملہ سنیے گا، جبریل چلا جا. ادھر جبریل ہٹے کہ مطلب میرے حسین نے اوپر کیا دیکھا کہ زعفر جن آ گئے. اب جنہوں نے روایت سنی ہے میرے ساتھ رہیے گا. زعفر جن آئے اور آن کے کہتے ہیں، مولا اگر اجازت ہو پلک جھپکتے ہی ان سارے دشمنوں کو ختم کر دوں. ایک مرتبہ میرے حسین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اے زعفر جن چلا جا، اگر یہی کرنا ہوتا تو عباس کے نیزے کو توڑتا کیوں. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
अब्बास है, अब्बास है, जिसके पास है अब्बास है, अब्बास है, सकीना की आस है अब्बास है, अब्बास है, सकीना की आस है अब्बास है, अब्बास है। खुदा की कसम, वो हैबत थी मौला गाजी की, ज़िंदगी कुर्बान जाए इस वफादारी पर कि जिस हुसैन ने ज़िंदगी भर अब्बास को ये कह के रोका कि अब्बास करबला नहीं है, उसी अब्बास ने ख़त खींच के ये जुमला कहा था, दुश्मनों हिम्मत हो तो इस ख़त को पार करके दिखाओ, इसलिए कि आज तक मेरे आका ने मुझे यही कह के रोका था कि करबला नहीं, आज अब्बास करबला में है। असदारा मसलों में करबला मसाइब सुनने का नाम नहीं है, मसाइब तो बस एहसास का नाम है। इतनी बड़ी शुजात रखने वाले अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं मिली। अल्लाह जाने अब्बास ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। यही तो वजह थी कि जब शाम गरीबा में आग लगा दी गई, मलून नेज़े से शहजादी ज़ैनब की चादर को खींच के, मकातिब लिखते हैं कि मलून घोड़े पर सवार होके वो चादर लेके दरिया की तरफ गया। अल्लाह जाने अब्बास पे क्या गुजरी होगी। दरिया के जानिब लाशे अब्बास के करीब जाके कहता है, अब्बास तुझे पर्दे का बड़ा ख्याल था। लाशे अब्बास तड़पने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा को कोई गम ना हो सिवाय गमे करबला के। खुदा के लिए अज़ादारो, आज की शब तो रोने वाली शब है ना, आज रोने में कोताही ना करें। मैं एक रिवायत सुनाने जा रहा हूं। जैसे मौला गाजी का नाम आया ना, कैसे आप रोने लगे, ऐसे एक मेरे मौला का आज़ादार, आपकी तरह एक मौला का आज़ादार 10 मुहर्रम को असरे आशूर के वक्त, सूरत में अभी वो मोमिनीन हैं कि जिनको अभी करबला जाना है। खुदा के लिए जब मौला अब्बास के ज़री में जाना ना, अपने भाइयों को ज़रूर दुआओं में याद रखना। इसलिए अज़ादार एक उसूल बता रहा हूँ, अगर किसी की दुआ कबूल ना होना तो ऐसे दुआ करना जैसे इस अज़ादार ने की। वाक़या लिखा है कि वो अज़ादार 10 मुहर्रम को करबला में मौला अब्बास के ज़री में अपने साथ अपनी एक छोटी बेटी को लेके गया। ना वाक़या सुनाने से पहले एक सवाल का जवाब देना। अपने दिलों पे हाथ रख लो। मेरी माएँ अपने दिलों पे हाथ रख के, औलाद वाले लोग यहाँ बैठे हैं, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि मजलिस में जब हुसैन के यतीमों के मसाइब बयान हो और कोई अपने बच्चे को प्यार कर ले? ना ऐसा नहीं होता ना। यही हुआ था कि वो आज़ादार अपने साथ अपनी बच्ची को लेके ज़री है अब्बास में आया। ज़री को पकड़ के फरियाद करता है, हाय मेरा अब्बास कितना मजलूम था कि जंग करने की इजाज़त भी ना मिली। हाय मेरे अब्बास के बाजू काट दिए गए। हाँ, हाय अब्बास कह के रोइएगा, हाय सकीना कह के मातम कीजिएगा। इसलिए कि आज क़यामत की शब है जनाब सकीना से मुताल्लिक़। आज एक बच्ची सज्जाद को छोड़ के जुदा हो गई। सुने हज़ारों सुने, इंशाअल्लाह आज मसाइब पढ़ूंगा। वाक़या ये बताया जाता है कि वो अज़ादार रोने में इतना मसरूफ़ हो गया कि बच्ची का ख्याल ना रहा। कुछ देर के बाद जब उसने देखा बच्ची कहीं नज़र नहीं आई, आसपास ढूंढा, रोज़े के आसपास तलाश किया, बच्ची कहीं नज़र नहीं आई ना, तो एक मर्तबा वो अज़ादार उसने ढूंढना बंद किया।
اور زری عباس میں آ کے زری کو پکڑ کے کہتا ہے مولا غازی آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ، اے عزادارو دعائیں قبول نہ ہو تو عباس کو سکینہ کا واسطہ دینا۔ ہاں ایسے حق گیری ادا کیجیے، ہائے سکینہ کہہ کے ماتم کیجیے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے دیکھا ادھر دعا ختم ہوئی کہ باپ نے کیا دیکھا کہ سامنے سے بچی چلی آ رہی ہے، مسائل تو اب شروع ہونے جا رہے ہیں۔ باپ کا دل تھا، دوڑا ہوا گیا، سینے سے لگایا، میری بچی باپ سے بچھڑ کے کہاں چلی گئی تھی؟ اب سننا جو اس بچی نے واقعہ بیان کیا۔ بابا آپ رونے میں مصروف تھے، میں آپ سے بچھڑ کے ایک صحرا میں جا پہنچی، بابا میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، بابا آپ نظر نہیں آئے۔ باپ نے کہا بیٹی پھر کیا کیا؟ کہا بابا پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دعا کی، بہن سکینہ مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ باپ تڑپ گیا، بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہ بابا ایک نقاب والی بچی آئی اور آگے کہتی ہے اے بہن گھبرانا نہیں، مجھے معلوم ہے جب کوئی بیٹی باپ سے جدا ہو جائے۔ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ماتم کرے عزادارو، رونے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ باپ روتا گیا، ہائے سکینہ، کہ بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا اس بچی نے مجھے بہت دلاسا دیا، اے بہن گھبرانا نہیں، میں تمہیں تیرے بابا سے ملاؤں گی، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ جب کوئی بیٹی باپ سے جدا ہو جائے اس پہ کیا گزرتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان تمام عزاداروں کی حاجات مکمل کرے۔ دعائیں مانگے عزاداروں، اللہ جانے سکینہ کہاں بیٹھی ہو، اور آج تو سکینہ کا پرسہ حسین لینے آئے ہیں۔ آج سکینہ کا پرسہ مولا حسین کو بھی دیجیے اور مولا عباس کو بھی دیجیے گا۔ ہاں واقعہ تمام کرنے دیجیے۔ واقعہ یہ ملتا ہے کہ باپ روتا گیا، روتا جاتا ہے، بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش شخص ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا میرے قریب آیا۔ اللہ جانے جو مسائل جن کے سینے میں دل ہے، دل میں احساس ہے، وہ احساس میں مولا عباس کو بٹھا کے سوچے۔ خدا کے لیے جب باپ نے سنا تو ایک مرتبہ کہتا ہے بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ بابا وہ گھوڑا سوار زمین پہ آیا اور اتر کے کہتا ہے چل بیٹی میں تجھے تیرے بابا سے ملاؤں، چل بیٹی میں تجھے تیرے بابا سے ملاؤں۔ بابا آگے آگے وہ شخص تھا، اس کے ساتھ وہ بہن جا رہی تھی، بابا میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی کہ بابا اس نقاب کو شخص کی رفتار تیز ہوئی، بابا میں دوڑنے لگی، جو مصائب سننے آئے ہو ماتم کرنا، بابا میں پیچھے دوڑنے لگی کہ بابا اچانک مجھے ٹھوکر لگی، میں گرنے لگی، میں نے چاہا کہ اس کے ہاتھوں کا سہارا لو، اے بابا اس کے ہاتھ نہ تھے، ارے باپ نے سنا سرو سینہ پیٹا، اے میری بیٹی وہ میرا عباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اللہ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، بس ایک قیامت خیز روایت سناؤں گا، مجلس تمام ہو جائے گی، آپ ہوں گے اور جناب سکینہ جانے، مولا حسین جانے، جناب سکینہ کا تابوت، اللہ اکبر۔ سکینہ اس غمزدہ بی بی کا نام ہے۔ میری مائیں اگر تابوت اٹھائیں نا تو یہ بات ذہن میں رکھ کے اٹھانا، اس لیے کہ سکینہ اس غمزدہ بی بی کا نام ہے جس کی عمر کم تھی، ظلم زیادہ۔ مولا حسین پہ تیروں کی بارش ہوئی، لیکن پھر بھی شاعروں نے نقل کر دیا، وار
شمار کرنے کی کوشش کی گئی، 1900 زخم تھے تلے چاک چاک پر، لیکن اللہ جانے سکینہ کو اتنے تماچے لگائے گئے جس کی کوئی تعداد نہیں تھی، رخسار لال ہو چکے تھے۔ عزیزانو، اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہونا تو اس کے رخسار کو ہلکے سے انگلی سے پکڑ کے دیکھ لینا، بچوں کی اسکن کتنی سافٹ ہوتی ہے۔ اللہ جانے ہاں وہ ہاتھ سڑ جائے جس نے جناب سکینہ کو تماچے مارے۔ عزیزانو، بتایا جاتا ہے تماچوں پہ تماچا، تماچوں پہ تماچا۔ سکینہ دریا کی طرف دیکھ کے کہتی چچا، حق گریا، حق گریا عطا کرو، آج رو لو جتنا رونا ہے، خدا کو صبر دے۔ ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ قیامت کی روایت سنانے جا رہا ہوں، چاہو تو سکون لے لو، اس لیے کہ جملہ قیامت کا آنے والا ہے۔ سکینہ اس بی بی کا نام ہے کہ اگر کسی کو گھر جانے کی تمنا تھی تو سب سے زیادہ سکینہ کو، وہی بچی شام کے زندان میں سو گئی۔ زینب نے پوچھا سجاد سکینہ خیریت سے ہے؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، سکینہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ سن لیا آپ نے، ننھی سی قبر بنا دی گئی شام کے زندان میں۔ شام کو زیارت کرنے والوں، خدا کہیے اس منظر کو اپنے سامنے لاؤ جو منظر میں دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے چھوڑ دیے سارے مسائل، 2 سے 3 جملے اور سن لو اور حق مجلس ادا کر دینا۔ شام کے زندان میں سرحائے شہداء آنے شروع ہوئے، آواز آئی ہٹو ہٹو اکبر کا سر آ رہا ہے۔ اکبر کا نام سنا ایک ماں لیلا تڑپ گئی، لاؤ یہ سر مجھے دے دو۔ چاند سے ٹکڑے کو دیکھا، فریاد کرتی اکبر تیرے بعد در بدر پھرایا گیا، اکبر تمہارے بعد تماچے مارے گئے۔ بیویوں میں کوہرام تھا، واہ اکبرا واہ مصیبتا۔ سنتے رہنا، منظر سمجھ جاؤ تو انشاءاللہ روتے ہوئے جائیں گے۔ آج عزادارو لیجیے، عزادارو اصغر کا سر آیا، ایک شور ہوا ہٹو ہٹو اصغر کا سر آ رہا ہے۔ اصغر کا سر آیا، رواب نے ماتم کیا، قاسم کا سر آیا، فروا نے ماتم کیا۔ لیکن سنو گے عزادارو، اب تک جتنے سر آ رہے تھے تو بس شور ہو رہا تھا، لیکن اب جو سر آیا ایک ہلچل مچ گئی۔ ارے ہٹو ہٹو، عباس، عباس کا نام سنا، زینب طرف گئی، ہائے عباس، لاؤ لاؤ یہ سر مجھے دو، لاؤ یہ سر مجھے دے دو۔ خدا کرے میں وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، قیامت کا جملہ ہے عزادارو۔ عباس کا سر آیا کہ ایک مرتبہ مقاتل لکھتے ہیں کہ زینب نے سر عباس کو ہاتھوں میں لیا، دیکھتی جاتی ہیں روتی جاتی ہیں، عباس تم تو میری چادر کے رکھوالے تھے، عباس تم تو میری ڈھارس تھے۔ سنو گے ذرا، زینب رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ زینب کی روتی ہوئی نگاہوں نے دیکھا کہ سامنے سے سجاد لرزتے ہوئے قدموں سے چلے آئے اور آگے کہتے پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے چچا کا سر دے دو۔ نا جملہ سن لو، پھر جتنا رو اتنا مرضی آپ کی۔ ایک مرتبہ زینب کو لگا کہ سجاد عباس کا سر لے کے شکایت کریں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا۔ اب جو زینب نے دیکھا سجاد نے سر عباس لیا، شام کی اندھیری کوٹری میں آئے، ننھی سی قبر پہ رکھا،
اے سکینہ اٹھو، اے سکینہ ابا